أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں الرحم شجنۃ من الرحمن، کہ صلہ رحمی کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت رحمان جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اس سے نکلا ہے۔ بس اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ من وصلک وصلتہ، یہ جو رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ رحم سے مراد رشتہ دار اور قرابت دار ہوتے ہیں، یعنی صلہ رحمی یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت داروں کے ساتھ، اعز و اقربا کے ساتھ اور ان کے ساتھ جوڑ رکھنا۔ در حقیقت یہ صلہ رحمی رحم کا جو لفظ ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری صفت رحمان سے نکلا ہے۔ صفت رحمان سے نکلنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح رحمان کا معنی رحم کرنے کے آتے ہیں اور رحمت کا معاملہ کرنے کے آتے ہیں، ایسے ہی قرابت داروں پر بھی لازم ہے کہ وہ قریبی اعزہ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ رکھیں، رشتوں کو جوڑیں، توڑنے سے گریز کریں، تعلقات بحال رکھیں، منقطع نہ کریں۔ تو رحمان کا معنی رحم کرنے والے کے آتے ہیں، تو بتلا دیا کہ یہ قرابت، یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو جوڑے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ رحمت کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، دوسرے کی تکلیف دہ اور ایذا رساں باتوں پر صبر کرنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور بدلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ رکھنا۔ یہ اللہ جل شانہ کی صفت، اللہ جل شانہ کی صفات میں سے تحمل، بردباری اور برداشت، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ ایسے ہی رحم کے اندر، قرابت داری کے اندر ضروری ہے کہ اللہ کی صفت رحمت رشتہ داروں میں ہو، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا وہ باعث بنے، زحمت نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اور الرحم شجنۃ من الرحمن کا دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خاص اللہ جل شانہ کے ساتھ متعلق رحمت، یعنی قرابت داری کا جو تعلق ہے خاص اللہ جل شانہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ من وصلک وصلتہ، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، یعنی رشتوں کو جو جوڑے گا، تعلقات بحال رکھے گا، اسے میں جوڑ دوں گا، یعنی اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اپنی انعامات سے جوڑ دوں گا، اپنے انعامات اور احسانات سے اسے جوڑ دوں گا۔ ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے بھی توڑ دوں گا۔ وہ کہ رشتے توڑنے کا ایک بڑا نقصان خمیازہ دنیا میں ہی یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے مدد، معاونت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔
یہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے علم میں یہ بات آتی کہ جو بڑی راتیں قیمتی راتیں ہیں، جیسے شعبان کے مہینے میں شب برات ہے، 15ویں شعبان، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، پھر ان میں شب قدر، جو بڑی بڑی قیمتی راتیں ہیں جن میں تھوک کے حساب سے لوگوں کی، بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، رشتے توڑنے والے کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ان کا معاملہ فی الوقت یہ معلق رکھو، جس طرح انہوں نے رشتوں کو معلق رکھا ہوا ہے، رشتوں کو توڑے رکھا ہوا ہے، ایسے ہی فی الوقت اللہ ان کو کہتا ہے ان کو معلق رکھو، دیکھو کہ کبھی آپس میں صلح کرتے ہیں، کب آپس میں رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو جس وقت آپس میں وہ مصالحت کرتے ہیں تب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بڑی بڑی راتوں میں، قیمتی راتوں میں، مغفرت والی راتوں میں، بخشش والی راتوں میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے قرابت داریاں منقطع کر رکھی ہیں، رشتے توڑ رکھے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر بھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ صلہ رحمی یعنی قرابت داری یہ اللہ جل شانہ کی عرش کے ساتھ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، اللہ کی عرش کو اس نے پکڑ رکھا ہے، اور وہاں مسلسل یہ دعائیں کرتی رہتی ہیں کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اسے اللہ نے جوڑ دیا، اور جس نے مجھے توڑا اسے اللہ نے توڑ دیا۔ اللہ نے توڑنے کا ایک مطلب تو آخرت میں یہی نکلے گا کہ وہ عذاب کا، سزا کا حقدار ہوگا، لیکن اس کا دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور نہ اللہ کی مغفرت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، نہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا متوجہ نہ ہونا، اس کا دوسرا مطلب گھروں میں بے برکتیوں کا آنا ہے، گھروں میں نحوست اور پریشانی اور تکالیف کا آنا ہے، گھروں میں مصیبتوں اور حادثات، سانحات، بیماریوں کا آنا ہے، طرح طرح کی آزمائشوں کا آنا ہے، نقصانات کی صورت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر قطع رحمی کے نقد سزا ہے۔ ایسے ہی نقد فائدوں میں سے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا نقد فائدہ پچھلی حدیث کے اندر گزرا ہے۔ اس کا ایک نقد فائدہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی توفیق رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کے توفیق آدمی کی عمر بھی دراز کر دیتا ہے، گناہوں کی بخشش اور معافی کا بھی یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ رحمت، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، اتنا ہی ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے۔ انگنت گھرانے ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، حالانکہ قریبی ان میں قرابت ہے، قریبی تعلق ہے، بہت قربت کی رشتہ داریاں ہیں، لیکن سالہ سال سے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے انعامات ان گھروں میں کیسے آئیں گی؟ اب جو پریشانیوں کا ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہیں، آپس کی قرابت داریاں میں دراڑ ہے، آپس کے رشتوں میں ہم نے جو ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر انا کا مسئلہ بنا کر سالہ ہر سال سے اس کو توڑ رکھا، تو پھر اس کا خمیازہ پھر ہمیں ان پریشانیوں، ان تکالیف اور ان طرح طرح کی مصیبتوں کی شکل میں بھگتنا پڑتا۔ یہ دنیا کے اندر نقص ہے، اور پھر آخرت کا معاملہ کیا ہوگا اللہ ہی بخوبی واقف ہے۔ آخرت میں کیسی پکڑ ہوگی اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے،
ذہن بنا لیں کہ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہماری سارے کی نماز روزے عبادات ساری اکارت نہ چلی جائیں. اتنی مشقتیں کر رہے ہیں نمازوں میں روزوں میں سب کچھ، لیکن رشتے توڑ رکھے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اس کی وجہ سے، اور یہ کچھ بھی کام نہ آئے آخرت میں. رشتے توڑنے کی وجہ سے آخرت میں مواخذہ ہو، آخرت میں پکڑ ہو، اور یہ صلہ رحمی ہمیں کمر سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دے، تو سارے کیے کرائے پر اس ذرا سی بات کی وجہ سے پانی پھر جائے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھنا